الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 72 حدیث کی شرح ہے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، حدیث نمبر 1483، اس سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا، تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ لی، تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ لی، کئی بار فرمایا۔ پھر فرمایا، اگر یہ ضروری ہو کہ کسی کی تعریف کرو تو یہ کہو، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو بے عیب نہیں جانتا، میں اسے ایسا گمان کرتا ہوں اگر یہ جانتا ہو کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، جن کی تعریف کی تھی وہ حضرت عبداللہ تھے۔ تعریف میں یہ کہا تھا کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ نماز میں اس تعریف میں غلو تھا، اس لیے اسے منع فرمایا، اور کسی کی تعریف کی ممانعت کا محمل یہی ہے کہ غلو اور افراط نہ ہو، یا وہ شخص ایسا نہ ہو کہ تعریف سن کر عجب اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، ورنہ احادیث کا باب فضائل دیکھیے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ان کے منہ پر اعلیٰ سے اعلیٰ فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اسی کی مطابعت میں سلف سے لے کر خلف تک یہ سنت متوارثہ ہے کہ اہل کمال افراد کی وہ خوبیاں بیان کرتے چلے آئے ہیں جو ان میں واقعی ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1484۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا یا اس کی پیٹھ توڑ دی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، ان احادیث سے جلسوں کے پوسٹر مرتب کرنے والوں اور اناؤنسری کرنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے علماء کرام کے سارے اہم خطابات کو بازاری بنا رکھا ہے، جو بھی چرب زبان مقرر ہوا تو اسے علامہ، مفتی، مجاہد وغیرہ خطابات سے بلا خطر نوازتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بے پڑھے لکھے قصاص یعنی واعظین، قصہ گو، کہانیاں سنانے والے واقعی اپنے کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ ان اکابر ملت کو جو آج اساتین ملت ہیں خاطر میں نہیں لاتے، تقریروں میں بے محابہ، شاید لفظ سمجھ نہیں آ رہی اس کی لکھے کی، دلالات بلکہ کفریات بکتے ہیں، اور اگر کوئی ذمہ دار ٹوکے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باب ہے بچوں کے بالغ ہونے اور ان کی گواہی کے حوالے سے ہے۔ اس باب میں 2 جز ہیں، بچے کب بالغ ہوں گے اور نابالغ بچوں کی گواہی مقبول ہے یا نہیں۔ بلوغ کی اقل مدت لڑکیوں کے لیے 9 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 12 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی اور 12 سال کا لڑکا اگر اپنے کو بالغ کہے تو اسے مان لیا جائے گا۔ اس سے کم عمر بچے اپنے کو بالغ بتائیں تو انہیں مانا نہیں جائے گا۔ بلوغ کی علامت لڑکیوں میں حیض یا حمل ہے اور لڑکوں میں انزال، خواہ خواب میں ہو خواہ بیداری میں۔ بلوغ کی اکثر مدت 15 سال ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ نابالغوں کی گواہی مقبول نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات نابالغی کی حالت میں دیکھی یا سنی تھی
اس کی بالغ ہونے کے بعد گواہی دیتا ہے تو مقبول ہے۔ یہاں پر ایک تعلیق ہے اور بڑی انفارمیٹیو دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ 516 اور حسن بن صالح نے کہا میں نے اپنی پڑوسن کو پایا کہ وہ 21 سال کی عمر میں نانی تھی۔ شرح میں لکھا ہے اس کی صورت یہ ہوئی کہ 9 سال کی عمر میں بالغہ ہوئی، یعنی اس کو حیض آنا شروع ہو گیا۔ 10 سال کی عمر میں اس کو ایک بچی پیدا ہوئی اور وہ بھی اسی کی طرح 9 سال میں بالغہ ہوئی اور 10 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ایسی نانی کو یمن میں دیکھا تھا۔ 21 سال ہی نہیں 19 سال 6 دن میں بھی یہ ممکن ہے۔ ایک عورت کو 9 سال پورے ہونے پر 3 دن حیض آیا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا یا حالت حیض میں ہوا، کیونکہ حالت حیض میں نکاح درست ہے، ہم بستری جائز نہیں ہے۔ پاک ہوتے ہی شوہر نے وطی کی جس سے حمل رہ گیا، 6 مہینے پر بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا بھی یہی قصہ ہوا۔ 19 سال 6 دن میں پہلی عورت نانی ہو گئی۔ اچھا، یہ صرف معلومات کی حد تک ہے، ایک تاریخی بات، ٹھیک ہے۔ اتنی کم عمر بچیوں کی شادی ضروری نہیں ہے، مگر چونکہ اسلام میں کوئی ایج لیمٹ نہیں تھی، بلکہ دنیا بھر میں کوئی ایج لیمٹ نہیں تھی۔ جی ہاں، تقریباً ہر مذہب، ہر کلچر، ہر ملک میں چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی ہو تو 60 سال کے بڈھے کے شادی کرنی ہے۔ مثال ہے، بچی 10 سال کی بالغہ ہوئی ہے تو بچہ 12 سال کا بالغ ہوا ہے، ان کی شادی کر دی، تقریباً ہم عمر ہے نا۔ تو جو ترکیب ہوتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صرف 12 سال کے تھے اور باپ بن گئے تھے۔ تو یہ ایک کلچر تھا، عام اس کی اجازت تھی، رواج تھا۔ اب چونکہ ایج لیمٹس ہیں، ایج ریسٹرکشنز ہیں، تو اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہی شادیاں، بچوں کی ترکیب بنائیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہ کریں اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ خیر، اس کے بعد جو میرے پاس کتاب ہے 836 صفحہ پر ہے، توضیح باب۔ یہ باب 2 حکموں پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ یمین مدعی علیہ پر ہے، مدعی پر نہیں۔ مدعی پر یمین کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ مدعی جب بینہ قائم کرے اور حاکم کو کچھ شک ہو تو مدعی سے یہ قسم لے کہ گواہوں نے حق گواہی دی ہے، اسے یمین استظہار کہتے ہیں۔ اسلاف میں بہت سے لوگوں کا یہ مذہب تھا، جیسے قاضی شریح، ابراہیم نخعی، امام اوزاعی وغیرہ۔ حضرت حسن بصری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن حر سے یہ حلف لی تھی۔ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ یمین استظہار واجب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مدعی نے صرف ایک گواہ پیش کیا تو مدعی پر یمین ہے، جیسا کہ امام مالک کا مذہب، مگر جمہور کے نزدیک نہیں۔ ان دونوں مسئلوں میں جمہور کی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت اشعث بن قیس سے یہ ارشاد ہے، 2 ہی صورت ہے، یا تو تمہارے 2 گواہ ہوں یا اس کی یمین۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اس ارشاد میں بقدر نصاب گواہ پیش نہ کرنے پر حد قذف کا حکم ہے۔ اگر مدعی پر قسم ہوتی تو خواہ یمین استظہار یا گواہ بقدر نصاب نہ ہونے کی صورت میں، تو اس ارشاد میں یہ تفصیل ضروری تھی کہ 4 گواہ پیش کرنے کے بعد اگر حاکم کو شک ہو تو مدعی سے بینہ کے حق ہونے پر قسم لے، اور اگر گواہ نصاب سے کم ہو تو مدعی سے حلف لے، اگر حلف سے انکار کرے تو اسے سزا دو۔ اقول وہو المستعان۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اسی آیہ کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حدود میں مدعی علیہ پر قسم نہیں، ورنہ اس میں یہ اضافہ ہوتا کہ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور ملزمہ اپنی برات پر قسم کھا لے تو سزا دو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یمین مدعی علیہ پر ہے اور دعوے 3 قسم کی ہیں: اموال، حدود، معاملات۔ عموم اس کا مقتضی ہے
کہ ہر قسم کے دعووں میں مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ پر حلف ہو، مگر ہمارے یہاں حدود میں حلف نہیں، اور معاملات نکاح طلاق وغیرہ میں تفصیل ہے، البتہ اموال میں تفصیلی بحث کتاب الحدود میں آئے گی۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے بہار شریعت میں پڑھا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو قاضی کے حوالے سے معاملات ہیں شہادات کے حساب سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1486 ہے، ابن شبرما نے کہا ہے کہ گواہ کی گواہی اور مدعی کی جمین کے بارے میں ابو الزناد نے مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے مردوں سے 2 گواہ کر لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو، ایسے لوگوں کو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ 2 عورتوں کو اس لیے گواہ بناؤ کہ ایک بھولے تو دوسری یاد دلائے۔ میں نے کہا اگر ایک گواہ اور مدعی کی جمین کافی ہوتی تو ایک دوسری کو یاد دلانے کی کیا حاجت تھی؟ اس دوسری کے یاد دلانے کو کیا کیا جاتا؟ تو اس کا مختصر یہی ہے کہ گواہی کے لیے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، پھر وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چند روایتیں چھوڑ رہا ہوں، ان کو ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کچھ باتیں اس میں وہ ہیں جو سیرت کی کتاب میں ہم نے پہلے سے ہی پڑھی ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں تفسیر قرآن میں اللہ کے فضل سے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ حدیث نمبر 1492 ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور اچھی بات بتائے یا اچھی بات کہے۔ اس کی تشریح میں ہے، اس حدیث سے اقتضاءً یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 فریق میں صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ ایسی بات کہنے کی اجازت ہے جس سے صلح میں مدد ملے، مگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں۔ اس سے مراد توریہ ہے، یعنی ایسی ذو معنی بات کہنی جس میں سچ کا بھی پہلو ہو، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جنگ اور زوجین میں میل جول کرانے اور فریق میں صلح کرانے نیز اپنی یا کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے خلاف واقعہ بات کہنی جائز بلکہ مستحب ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں واجب، مگر اس وقت جب کہ توریہ سے بھی کام نہ چلے اور خلاف واقعہ بات کہے بغیر چارہ کار نہ ہو، اور اگر توریہ سے کام چل جائے تو خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت نہیں۔ حدیث میں ہے تعریضات جھوٹ سے مستغنی کرنے والی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو حدیث پاک ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے چلے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف، یہ سیرت کی کتاب میں ہم نے اس کو بھی تفصیل پڑھا تھا۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سیرت کی کتاب پہلے لیکچر سے شروع کریں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے پڑھنے سننے کو ضرور مل جائیں گی۔ اور یہاں حدیث کی کتاب میں اس کو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سیرت کی کتاب میں مختلف روایتیں پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ واقعہ چونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، قابل توجہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کتنی اس کی حاجت ہے۔ حدیث نمبر 1498 انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں پڑھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں کے مثل لشکر لے کر آئے تو عمر بن عاص نے کہا میں ایسے لشکر کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے تمام مقابل کو قتل نہیں کر لے گا جائے گا نہیں۔ اس پر معاویہ نے کہا اور یہ دونوں میں بہتر تھے، اے عمر اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے میرے پاس کون ہوگا؟
میرے پاس عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ زمینوں کے لیے میرے پاس کون ہوگا؟ انہوں نے قریش کی شاخ بنی عبد شمس کے 2 شخص عبد الرحمن بن سامورہ اور عبداللہ بن عامر کو حسن مجتبیٰ کے پاس بھیجا۔ ان سے کہا اس شخص کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے صلح پیش کرو اور اس سے بات کرو اور اسے صلح کی طرف بلاؤ۔ یہ دونوں حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آئے اور ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی اور صلح کی فرمائش کی۔ اس پر حسن مجتبیٰ نے کہا، ہم بنو عبد المطلب ہیں، ہم نے یہ مال پایا ہے اور یہ قوم اپنے خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا، وہ معاویہ آپ کی خدمت میں اتنا پیش کرتے ہیں اور صلح کے طالب ہیں، صلح کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا، اس کا کون ضامن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، ہم ضامن ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جو بھی سوال کرتے سب کے جواب میں یہ دونوں یہی کہتے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پس امام حسن نے صلح کر لی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور حسن بن علی حضور کے پہلو میں تھے۔ حضور کبھی مجمع کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ عز و جل اس کے ذریعہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر واقعہ ہے، دومت الجندل میں واقعہ تحکیم کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے واپس تشریف لائے اور اہل شام سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری فرمانے لگے، مگر خوارج کے فتنے کے استحصال میں مشغول ہو گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر اہل شام کی بغاوت کچلنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، جہاں تک کہ 40,000 جاں بازوں نے ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، مگر اسی اثنا شہید کر دیے گئے۔ پھر کوفے کی جامع مسجد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر علانیہ خلافت کی بیعت عامہ ہوئی۔ اس کی اطلاع جب شام پہنچی تو حضرت معاویہ پوری تیاری کے ساتھ کوفے کی جانب بڑھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ 40,000 جوان مردوں کا لشکر جرار ہمراہ تھا، مگر اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشن گوئی کے مطابق اپنے حق سے عارضی طور پر دستبردار ہو کر ربیع الاول 41 ہجری میں بشرائط حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ صلح کی دفعات میں سب سے اہم دفعہ یہ تھی، یہ عالم کورس اردو کے سٹوڈنٹس نوٹ فرما لیں، کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آئے گی، مگر اللہ عز و جل کی شان بے نیازی کہ حضرت معاویہ کی حیات ہی میں شہید کر دیے گئے۔ کون؟ جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صلح پر پوری دنیا اسلام باغ باغ ہو گئی اور اس سال کا نام سنۃ الجماعت رکھا گیا۔ حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے، خیر الرجلین۔ حضرت معاویہ کو خیر الرجلین اس لیے کہا کہ حضرت عمر بن عاص اب بھی جنگ کے حق میں تھے۔ جب حضرت معاویہ نے یہ کہا مسلمانوں کے بچوں کا کون ہوگا، تو انہوں نے کہا میں۔ من المسلمین، یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1000 اختلاف اور صفین جیسی خون ریز ہلاکت خیز جنگ کے باوجود، جس میں 45,000 مسلمان مارے گئے تھے، اور اب بھی حضرت معاویہ اسی قسم بلکہ اس سے سخت جنگ کے لیے آمادہ تھے، وہ اور ان کے ساتھی مسلمان ہی تھے، منافق یا کافر نہیں ہو گئے۔ اس حدیث سے قطع نظر خود امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ انہوں نے قوت ہوتے ہوئے بلا جبر و اکراہ
صرف مسلمانوں کو خون خرابہ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت معاویہ کو سپرد فرما دی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مومن تھے۔ اگر معاذ اللہ وہ منافق ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ کبھی بھی اتنی آسانی سے انہیں خلافت سپرد نہ فرماتے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات تھی، اور اس پہ آپ کئی طرح کے لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بخاری شریف سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو ہمیشہ ہم نے کیا نعرہ لگانا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت سفیان بھی جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ حدیث نمبر 1499، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ سورج نکلتے ہی انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور لوگوں کے مابین انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حد اعجاز تک پہنچی ہوئی بلاغت کا نمونہ یہ حدیث بھی ہے۔ پہلے فرمایا کہ انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے، مگر انسان اپنی ضروریات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ کام انتہائی آسان اور معمولی، ہر شخص بآسانی کر سکتا ہے، نیت بخیر ہو تو سب کار ثواب ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی اپنی خواہش پوری کرے تو اسے ثواب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا، بتاؤ، اگر حرام کاری کرے تو گناہ ہوگا، اور اسی طرح جب حلال طریقہ اختیار کرے تو ثواب ہے۔ کتاب الشروط ہے جی، اس میں شرطوں کا بیان ہے، مگر اس میں بھی وہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو واقعہ ہے نا عمرے کے حوالے سے، تو سہیل بن عمر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھوایا تھا، تو اس کا مطلب ذکر ہے، تو اسی کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرت کی کتاب میں چونکہ پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے دوبارہ اس کو یہاں پر ریکارڈ نہیں کر رہے، تو اسی سے ملتی جلتی چند تعلیقات ہیں۔ حدیث نمبر 1501 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق وہ ہیں جن سے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے وقت کوئی ایسی شرط کر لی جو مقتضائے عقد نہ ہو تو بھی اس کی پابندی لازم ہے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شرائط مقتضائے عقد نہ ہو ان کی پابندی ضروری نہیں۔ اس قسم کے سوال کے جواب میں فرمایا، اللہ نے اس کی شرط کے پہلے شرط کر دی ہے، اور یہ حقیقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ ارشاد فرمایا، جو ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرط کرے۔ اس حدیث میں اس کی تعویل ہے کہ مہر سے اس کی تعویل ہے کہ جو مہر شرط کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو مہر باندھا جائے وہ خوش دلی سے مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1502 کافی طویل ہے، یہ بھی صلح حدیبیہ کے حوالے سے بالتفصیل ماشاءاللہ بہت پیارا بیان ہے، جسے ہم نے سیرت مصطفیٰ کتاب میں اللہ کے فضل سے پڑھا ہے، سنا ہے، تو اسی کو یہاں پر رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ریکارڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں نے پہلے ہی پڑھی ہوئی، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے جا کر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلیق نمبر 535 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتب کے بارے میں فرمایا، ان کے مابین جو شرطیں طے ہو جائیں ان کی پابندی ضروری ہے۔
حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شرط کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل ہے اگرچہ 100 شرط ہو۔ اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے، تو اس کی شرح کی حاجت نہیں ہے۔ آگے بہت پیاری حدیث پاک ہے، حدیثیں تو ساری ہی پیاری ہیں مگر اس میں پیارے اللہ عز و جل کے پیارے پیارے ناموں کا ذکر خیر ہے۔ حدیث نمبر 1503 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے اسے یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ترمذی شریف میں اس کی تفصیل ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 اسماء ہیں، ایک کم 100، بے شک وہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے اور انہیں یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی میں کچھ اسماء زائد ہیں جو ابن ماجہ میں نہیں، اسی طرح ابن ماجہ میں کچھ اسماء زائد ہیں جو ترمذی میں نہیں، علاوہ ازیں اور دوسری حدیث میں بھی اس کی تفصیل مذکور ہے، ان میں بھی یہی حال ہے، اس لیے روایت پر اعتماد کر کے ان 99 اسماء کی تعین کرنا صحیح نہیں۔ علامہ ابن حجر نے بہت طویل تحقیقاتی بحث کرنے کے بعد اپنے طور پر ان اسماء کی جو تفصیل لکھی ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ بھی حضرت علامہ کا اپنا استخراج ہے، اس لیے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث میں وارد 99 اسماء سے یہی مراد ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جیسے شب قدر اور جمعہ کے دن کی ساعت اجابت اور صلاۃ وسطیٰ کو مخفی رکھا گیا ہے، ویسے ہی ان 99 اسماء حسنہ کو بھی غیر متناہی اسماء میں مضمر رکھا گیا ہے تاکہ ذاکران 99 پر اکتفا کر کے بقیہ کا ذکر چھوڑ نہ بیٹھے، بلکہ جتنے اسے معلوم ہیں سب کا ورد رکھے۔ خود فرماتا ہے فرما دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ جس روایت میں اسماء حسنہ کی تفصیل ہے اسے امام بخاری و مسلم نے نہیں لی، اس کی وجہ امام حاکم نے یہ بتائی کہ شعیب کے تلامذہ میں سے صرف ولید بن مسلم ہی نے روایت کیا ہے۔ اس پر علامہ عسقلانی علامہ عینی نے فرمایا کہ اس سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ولید بن مسلم شعیب کے دوسرے تلامذہ سے احفظ و اعلم و اجل ہیں۔ اسی طرح ولید سے حضرت صفوان ہی نے نہیں روایت کیا ہے، بلکہ بہقی نے بطریق موسیٰ بن ایوب اور داری نے بطریق ہشام بن عمار بھی روایت کیا ہے۔ اچھا جی، علماء کو اس میں تردد ہے کہ یہ 99 کی تخصیص کس بنیاد پر ہے۔ ظاہر ہے کہ تحدید مراد نہیں، یعنی حد بندی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے اسماء غیر متناہی ہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ یہ قرآن مجید میں وارد ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ یہ اسماء قرآن مجید میں بصورت اسم وارد ہیں تو یہ اس لیے درست نہیں کہ ایسے اسماء کی تعداد صرف 68 ہے، اور اگر یہ مراد ہے جو قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، خواہ وہ صراحتاً ہوں خواہ کلمات سے بصورت اشتقاق لے لیے گئے ہوں یا اضافت کے ساتھ ہوں، تو ان کی تعداد 99 سے زائد ہے، اور حدیث میں وارد کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ تعداد اور بڑھ جائے گی۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ نے کہا ہر شخص کا اسم اعظم اسماء حسنہ میں وہ ایک یا چند اسماء ہیں جو اس کے نام کے اعداد کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 1504 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں کچھ زمین حاصل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خیبر میں ایک زمین حاصل کی ہے، اس سے عمدہ مال میں نے کبھی نہیں حاصل کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اگر چاہو تو اس کے اصل کو باقی رکھو اور اس کی آمدنی صدقہ کر دو۔ حضرت عمر نے اسے صدقہ کر دیا، اور اس شرط پر کہ نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، نہ میراث بنائی جائے، اور اسے فقیروں، رشتہ داروں، غلاموں، فی سبیل اللہ، مسافروں، مہمانوں کے حق میں صدقہ کر دیا، اور یہ کہ جو اس کا متولی ہو وہ بطریق معروف اس میں سے خود کھائے اور کھلائے، البتہ مال جمع نہ کرے۔ آگے کتاب الوصایا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور کچھ مال چھوڑے تو ماں باپ وغیرہ کے لیے وصیت کر جائے۔ جنفن کا معنی میل جھکنے کے ہیں اور متجانف کے معنی جھکنے والے کے۔
توضیح میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آیت کا حصہ یہ ہے کہ قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ سننے سنانے کے بعد جو وصیت کو بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جسے یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ ناانصافی یا گناہ کیا ہے تو اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وصیت اس کے اصل معنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں۔ شریعت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنے متروک مال کا اپنے مرنے کے بعد مالک بنانا۔ عرف میں وصیت اس فعل کو بھی کہتے ہیں اور اس مال کو بھی جس کے بارے میں وصیت کی ہے، اور کبھی اچھے کام کرنے کا حکم اور برے کام روکنے کو بھی اس معنی میں بھی آتا ہے۔ زیادہ رغبت دلانے، ابھارنے، زجر و توبیخ ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ لفظ مطلب استعمال کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ حدیث 1506 ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کے بھائی عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، اور نہ غلام، اور نہ باندی، اور نہ کچھ اور، صرف اپنا سفید خچر اور اپنا ہتھیار اور زمین چھوڑی جسے صدقہ کر دیا تھا۔ حدیث 1507 ہے، طلحہ بن مصرف نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض کیا گیا یا لوگوں کو وصیت کا حکم دیا گیا؟ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 1508، اسود سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں لوگوں نے ذکر کیا کہ حضرت علی وصی تھے تو ام المومنین نے فرمایا کب ان کے بارے میں وصیت کی؟ میں حضور کو اپنے سینے سے سہارا دیے ہوئے تھی، یا یہ فرمایا کہ اپنی گود میں لیے ہوئے تھی۔ حضور نے پانی کا تشت طلب فرمایا اور میری گود ہی میں حضور ڈھلک گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ واصل بحق ہو گئے، پس کب ان کے بارے میں وصیت کی؟ تو یہاں پر بھی بعض لوگوں کے اعتراضات کا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی ایسے لوگوں کو سمجھایا جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی کو شاید خلافت دی گئی ہے، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو رد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے خود بھی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، ان کی بیعتیں فرمائی تھی اور ان کا ساتھ بھی دیا تھا۔ صفحہ نمبر 906، یہ مفتی صاحب کے کلمات انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہیں، پڑھتا ہوں۔ اقول وهو المستعان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بااصرار تمام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام بنایا۔ یہ حقیقت میں ان کی خلافت کے لیے ایک اشارہ تھا، جیسا کہ ہم جلد ثانی میں ثابت کر رہے ہیں۔ اس لیے مرض وصال کے اخیر لمحات سے پہلے حضرت علی کو وصی بنانے کا دعویٰ کوئی بھی عاقل سن نہیں سکتا تھا۔ ہر شخص کہہ سکتا تھا کہ اخیر لمحات سے پہلے حضرت علی کو وصی بنایا تھا تو انہیں نماز کے لیے امام کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے اس افتراء کی گنجائش یہی تھی کہ اگرچہ شدت علالت میں چند دن پہلے حضرت صدیق اکبر کو امام بنا دیا تھا، مگر اخیر لمحات میں حضرت علی کو وصی بنا دیا۔ اس لیے قرینِ قیاس یہی ہے کہ ان افتراء پردازوں کا دعویٰ یہی تھا کہ اخیر لمحات میں حضرت علی کو وصی بنایا، جس کی ام المومنین نے تردید فرمائی۔ والعلم بالحق عند ربی وعلمہ جل مجدہ اتم وحکم، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، چھوٹی سی تعلیق ہے، بالکل 539۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ذمی کو بھی تہائی سے زائد وصیت کرنا جائز نہیں۔ اس کی شرح میں ہے،
امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ذمی اگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے تو مطلقاً جائز نہیں، لیکن مسلمان اگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو جائز ہے، اور اگر وارث ہوں اور وہ سب عاقل بالغ ہوں اور موسیٰ کے مرنے کے بعد اسے نافذ کر دیں تو بھی جائز ہے، اور اگر رد کر دیں تو باطل ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ مسلمان کی بھی وصیت صرف تہائی میں نافذ ہے، اور اگر موسی یعنی وصیت کرنے والے کا وارث نہ ہو تو وہ 2/3 بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1510، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ کل مال لڑکے کے لیے ہے اور ماں باپ کے لیے وصیت کا حکم تھا۔ اللہ نے اس میں سے جتنا چاہا منسوخ فرما دیا اور مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر کیا، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے سدس یعنی چھٹا حصہ کیا، اور عورتوں کے لیے ثمن 8واں اور ربع کیا، اور شوہر کے لیے نصف اور ربع۔ یعنی کہ جب شرع میں جب کوئی مرد فوت ہو اور اس کی اولاد بھی ہو تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور مرد کی اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مال بیوی کا مل جاتا ہے، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو 4تھائی ملتا ہے، 4تھا حصہ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1513، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں کی وفات ہوگی اور میں موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو انہیں نفع پہنچے گا یا نہیں؟ فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، میں حضور کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث سے بھی ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے اصالِ ثواب کرنے اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے ختم شریف دلانے اور مطلب غریبوں کو کھانا کھلانے، اس طرح کی چیزوں کا جواز ثابت ہوتا ہے، بالکل ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1514 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میری ماں وفات پا گئیں اور ان پر نظر ہے، فرمایا ان کی طرف سے ادا کر دے۔ حدیث 1516، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو، اور اس جان کو بغیر حق کے قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔ حدیث نمبر 1518، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کا کوئی خادم نہیں تھا۔ ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انس ہوشیار بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ میں نے حضور کی خدمت سفر حضر میں کی، میں نے اگر کچھ کیا تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا تو نے ایسے کیوں کیا؟ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا تو نے ایسے کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ ایسے کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ 10 سال خدمت اقدس میں حاضر رہے تھے، اور یہ اخلاق کریمانہ تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے خادم خاص کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جلد نمبر 3 نزہۃ القاری شرح بخاری یہ مکمل ہوئی ہے۔
انشاء اللہ تعالی اگلے لیکچر میں اللہ کی رحمت سے جلد نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ آج کے 10 منٹ زائد ہوئے، امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا برا نہیں منائیں گے اور علم دین کا فیضان خوب پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔